سندھ کے بلدیاتی ادارے اور خصوصاً بین الاقوامی شہر کراچی کے بلدیاتی اداروں کے بلدیہ عظمیٰ کراچی عرف بیوا اور اس کے ساتھ ساتھ 25 ٹاؤن اور یونین کونسل تو آپ چھوڑ دیجئے، اس کے ساتھ ساتھ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی MDA KDA LDA سمیت سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، جی ہاں، اور پھر کلک، جی ہاں کلک، یہ چند نام ہم نے لیے ہیں۔ ان کے سرکاری افسران اب شکنجے میں آ چکے ہیں اور شکنجے میں آنے ہوئے بھی والے ہیں اور بہت ٹائٹ آنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہاں جو ریٹائر افسران ہو گئے ہیں، جو شاید مطمئن ہوں گے کہ جو کچھ کیا سو کیا، اب تو نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، وہ بھی بچیں گے نہیں۔ جی ہاں، اب آپ کہو گے کیسے، یہ کیسے شکنجے میں آ رہے ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ IMF، جی ہاں IMF جو ہم کو روٹی دیتا ہے یعنی مال دیتا ہے، اور ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ایک اور معاہدہ ہو جائے تاکہ ہم ڈیفالٹ ہونے سے تو تقریباً بچ چکے ہیں، لیکن اب مستحکم معیشت کے لیے IMF کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور پوری قوت سے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ IMF نے ماضی میں بھی یعنی 2 سال پہلے بھی یہ شرط عائد کی تھی کہ سرکاری افسران کے اثاثے مشتہر کیے جائیں، ایک تو لیے جائیں، مشتہر کیے جائیں، اور وفاقی حکومت نے ایک پرفارما بھی نکالا تھا، لیکن پھر وہ گول مال ہے بھائی صاحب، انہوں نے غائب کر دیا تھا، کیونکہ یہ ملک کی سطح پر ہے، سیاستدانوں، سرکاری افسرانوں، کوئی بھی ان کے اثاثے مشتہر کرنے کے لیے شرط عائد کی گئی تھی، لیکن اس وقت دبا دیا گیا تھا۔ لیکن اب اس بار IMF اڑ چکا ہے اور اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ سرکاری افسران کے اثاثے مشتہر کیے جائیں۔ اس کے لیے باقاعدہ کوئی یقیناً ایپ بنائی جائے گی یا سائٹ ہوگی جس پر یہ مشتہر کیے جائیں گے کہ ان کے پاس کتنے اثاثے ہیں اور یہ مال کہاں سے آیا ہے، یہ تو کوئی بعد میں پوچھے گا، لیکن IMF نے ایک زبردست جال بچھا دیا ہے، جس سے یقینی طور پر سرکاری افسران ہمارے بلدیاتی افسران یقیناً کانپ اٹھے ہوں گے کہ اب اثاثے بتانے پڑیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو افسر نام نہاد افسر، کیونکہ زیادہ تر کی تعلیمی اسناد جعلی ہیں یا ہیلی کاپٹر ہیں، جی ہاں ہیلی کاپٹر ہیں، 2012 1997 کی ڈیٹوں پہ یہ جعلی بھرتی ہوئے ہیں، اور بہرحال تعلیمی اسناد بھی جعلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہل رہے ہیں کہ ہمیں اثاثے بتانے پڑیں گے۔ اور ان لوگوں نے 4.5 یعنی کراچی والوں کے فنڈ کو جس طرح لوٹا اور اس شہر کو گنا بنا کے چوسا ہے، اربوں پتی ہو افسران موجود ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اب برآمدگی تو ہوگی۔ لہٰذا IMF کی شرط کڑی شرط ہے، اور IMF نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کو باقاعدہ مشتہر کیا جائے اور اس کے اوپر لازمی شرط عائد کر دی ہے، اور وہ IMF اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے اب یقینی طور پر اڑے گا، اور یقینی طور پر ہمارے حکمرانوں کو جہاں اگلا مرحلہ حل کرنا ہے تو اس شرط کو بھی ماننا پڑ جائے گا، اور یقینی طور پر اس سے کھلبلی مچے گی۔ IMF نے مزید اقدامات کرنے کی بھی ضرورت پر زور دیا ہے، وہ بھی سرکاری افسران کے اثاثے کے حوالے سے، کہ ان کے اثاثے مشتہر کیے جائیں، اور دیکھتے ہیں یہ مشتہر ہونے کے بعد لوگ کیسے بچتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بتایا کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ منی بس سے کرتا شلوار پہن کے اترتے ہوئے آ کے جوائننگ دیتے ہوئے، یا موٹر سائیکل پہ آئے اور انہوں نے جوائننگ دی۔ آج وہ ارب پتی ہیں، پاکستان تو کیا، پاکستان کے باہر بھی ان کی جائیدادیں ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہے، اور یہ بلڈر بھی بن چکے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کٹورے پہ کٹورا KMC کراچی کا سب سے بڑا لٹیرا رضا عباس رضوی، گورا گورا گورا، یہ تو ہم نے ایک مثال دی ہے، ایسی بڑی مثالیں ہیں جن کے اثاثے اگر آپ دیکھو گے تو کانوں سے دھواں نکل جائے گا۔ یہ وہ ہیں جو کراچی کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر یہاں پر تو ٹاؤن سے مفرور ہو کے یعنی بھاگ کے اور لوکل گورنمنٹ کی سرپرستی میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سمندر میں چھپ جانے والا رجسٹرڈ سپلائر، جی ہاں رجسٹرڈ سپلائر، کراچی کا مشہور سپلائر، جعلی بھرتی، جعلی پروموشن کے ساتھ گریڈ 19 میں، لیکن لوکل گورنمنٹ کی آنکھوں کا تارا، کیونکہ رجسٹرڈ سپلائر کی تو اب عزت ہی معاشرے میں الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح سابق چورمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو لانتی، اس نے تو جس طرح کراچی کے وسائل کو کیا، بلدیہ کورنگی کے وسائل کو اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا، وہیں اپنی مہاجر قوم کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ اس کا تو نام ہم اس لیے نہیں لیتے کہ ایک جانور کا لو تو 40 نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اس کا لوگے تو 1040 نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ سب جانتے ہو اس نے تو کسی بھی مذہب کے لوگوں کو، بلکہ خواجہ سروں کو
اور ان کے سینیٹری ورکروں تک کے وسائل کو لوٹا اور اپنے ہی ملازمین کو لوٹ کر فرار ہو کر آج ارب پتی ہے اور جائیدادوں کے کرائے وصول کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وگ بھی بدلتا ہوگا، اب تو بہت ہی اچھی اعلیٰ قسم کی وگ لے سکتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن IMF کی شرط سخت ہے اور اس پہ عمل درآمد یقینی طور پر ہوگا تو اس ساری قلعی کھل جائے گی کہ ٹکے ٹکے کے لوگ کس طرح ارب پتی بنے ہوئے ہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔